بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ صدق اللہ العظیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ، وہ شخص جو اس بات سے ڈرا کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک دن مجھے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر اس دنیا میں رہ کر میں کسی کو ناجائز ستاؤں گا یا کسی کی دل آزاری کروں گا یا کسی کو تکلیف پہنچاؤں گا یا جھوٹ بولوں گا یا غیبت کروں گا یا ماں باپ کی نافرمانی کروں گا یا پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آؤں گا، اگر میں اس دنیا میں رہ کر کوئی بھی عمل کروں گا تو کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر منہ دکھانا ہوگا۔ جو شخص اس بات سے ڈرا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو شخص بھی اس بات سے ڈرا مقام ربہ کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، وَنَهَى النَّفْسَ اور نفسانی خواہشات کو روکے رکھا اس بات سے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس ڈر سے گناہ کو چھوڑ دیا کہ قیامت ایک دن برپا ہوگی اور حشر و نشر ہوگا اور اس دن مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا، اس خوف سے اس نے جس گناہ کا ارادہ کیا تھا اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے جب بندہ اللہ کے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس بندے کا ٹھکانہ اللہ رب العزت جنت بنا دیا کرتا ہے۔ محترم حاضرین، ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ آج بتائیے کہ ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جو ہم اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش کریں؟ نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم نہیں رکھ رہے ہیں، حج ہم نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دے رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہم نہیں کر رہے ہیں۔ گویا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، ہم وہ مقصد اس دنیا میں آنے کے بعد بھول گئے، اور یہ بھول گئے کہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، ایک دن یہ محلات، یہ مکانات چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور پھر بس قبر میں جا کر سونا ہے کہ جہاں سونے کے لیے بستر بھی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، جہاں صرف مٹی ہی مٹی ہے، جہاں نہ بستر ہے نہ بچھونا ہے، وہاں تو خاک کا بچھونا ہے۔ یاد رکھیے گا اس قبر کے اندر ہم کیسے رہ سکیں گے؟ وہ قبر کہ جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے، حالانکہ حضرت عثمان غنی کو نبی کریم نے دنیا میں یہ کہہ دیا تھا کہ اے عثمان غنی تم جنتی ہو، نبی کریم نے اپنی زبان مبارک سے عثمان غنی کو دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ تم جنتی ہو، اس کے باوجود اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، قبر کے خوف سے کتنا روتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے
تو اتنا روتے تھے قبر کے منظر کو یاد کر کے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ کسی نے کہا کہ اے عثمان غنی، فقیل لہ تذکر الجنۃ والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہ جب تمہارے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب قیامت کے منظر کو بیان کیا جاتا ہے، جب دوزخ کی ہولناکیوں کو بیان کیا جاتا ہے، تب تو آپ اتنا نہیں روتے، قبر پر کھڑے ہو کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان غنی نے فرمایا کہ میں قبر پر کھڑے ہو کر اتنا کیوں نہ روؤں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت کی جتنی بھی منزلیں ہیں ان میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ فإن القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ فإن نجح فما بعدہ ایسر منہ، تو اگر جو شخص اس منزل کو بآسانی پار کر گیا، جو شخص اس منزل سے گزر گیا، تو اس کے بعد جتنی بھی منزلیں آئیں گی ساری منزلیں آسان ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنجَحْ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور جو شخص اس منزل سے بآسانی سے نہ گزر سکا، اس منزل سے بآسانی نہ گزر سکا، جو شخص اس منزل کو طے نہ کر سکا، پار نہ کر سکا، تو قیامت کی تو اس قبر کے بعد جتنی بھی منزلیں آتی ہیں ساری منزلیں دشوار ہیں، سب منزلیں سخت ہیں۔ یاد رکھیے گا آج ہم اللہ سے کتنا دور جا چکے ہیں، ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، آج ہم محلات مکانات بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہو۔ کتنے لوگ محلات مکانات بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے کفن کا کپڑا کہیں ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ میں آ گیا۔ یاد رکھیے گا جس اولاد پر، جن ماں باپ پر، جن دوست و احباب پر آج ہم اپنی زندگی قربان کر رہے ہیں اور اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، قرآن کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن کا منظر یہ ہوگا، قیامت کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا، اس دن بھائی بھائی کا نہ ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اس دن انسان اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس دن انسان اپنے ماں باپ کے کام نہیں آئے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اس دن انسان اپنے بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، اس دن ایک بیوی اپنے شوہر کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، اس دن ماں باپ اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اس دن کے خوف کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی گھٹنوں تک پسینے میں تربتر ہوگا، کوئی آدھا تربتر ہوگا تو کوئی پورا تربتر ہوگا۔ اس دن کی خوفناکی کا عالم یہ ہوگا کہ انسان ایک نیکی بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اعمال کام آئیں گے، اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اللہ رب العزت سے تعلق کام آئے گا، اگر اس دن کوئی چیز کام آئے گی تو نبی کریم سے محبت کرنا کام آئے گا، بزرگوں کے طریقے پر چلنا کام آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا کام آئے گا۔ یاد رکھیے گا نہ قبر کی تاریکی سے کوئی انسان بچا سکتا ہے، وہاں تو تنہا جانا ہے، قبر میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا، اس دن تو تنہا جانا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ صرف 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے اعمال جاتے ہیں، ایک اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، اس کے احبا، اس کے دوست و اقارب جاتے ہیں، اور تیسری چیز اس کا مال جاتا ہے۔ مال اور گھر والے واپس آ جاتے ہیں۔ اگر قبر کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو صرف اور صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر ہمیں اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، نبی کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد پر ہمیں گامزن رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔